اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوح انسان کی فلاح کے لیے روز اول سے ہی مختلف شکلوں اور طریقوں سے ہدایت کا بندوبست کر رکھا ہے۔ انسان کے لیے یہ ہدایت مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے پہنچائی جاتی رہی ہیں، کبھی نبیوں کو خواب کی صورت میں تو کبھی اللہ تعالیٰ نے خود نبیوں سے کلام کر کے اپنے پیغام ابن آدم تک پہنچایا، اور پھر اللہ نے نبوت کے اختتام کے ساتھ براہ راست ہدایت کا سلسلہ ختم کر دیا اور کتاب کی حکمت کی صورت میں تا قیامت انسان کے لیے راہ ہدایت کا انتظام فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کی نشانیوں تک اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں تاکہ انسان کو ہدایات کا سامان میسر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دیا ہے، اور پھر شیطان کے ابن آدم پر ہونے والے حملوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا۔ ایسے ہی ایک واقعہ اس کرۂ ارض پر انسان کے پہلے قتل کا ہے، جس میں شیطان نے ایک بھائی کو ورگلا کر دوسرے بھائی کا قتل کروا دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی، جس پر قابیل نے حابیل سے کہا کہ یہاں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس سے کہا کہ خدا پر پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہوں میں بھی ماخوذ اور اپنے گناہوں سے بھی، پھر تو زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہ سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی، تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو گیا۔ اب خدا نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے، اور پھر کہنے لگا افسوس، مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ ساتھی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہونے والے ایک جوڑے میں سے ایک لڑکی کی شادی دوسرے جوڑے سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیتے، اور قابیل نے اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کا پلان بنایا جو کہ زیادہ خوبصورت تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ حابیل کی شادی اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے ہونے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اور آدم علیہ السلام خود حج کرنے کے لیے تشریف چلے گئے، اور جاتے وقت آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کو کہا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر زمینوں اور پہاڑوں کو کہا، اور وہ بھی انکاری ہو گئے، جس کے بعد قابیل نے حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ حابیل اور قابیل نے اپنی قربانی پیش کی۔
حابیل نے اپنے ریوڑ سے موٹی تازی بکریاں پیش کیں، جبکہ قابیل نے اپنے گلے سے نکما گھٹا پیش کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا۔ قابیل ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، صرف اس صورت میں چھوڑوں گا کہ تو میری بہن سے شادی نہ کرے۔ حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت ابو جعفر باقر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کرنے کے لیے موقع پر موجود تھے، اس لیے قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تو نے اس کے لیے دعا کی ہے، اس لیے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور میرے لیے تو دعا نہیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اس نے حابیل کو دھمکی دی کہ ایک رات حابیل نے بکریاں چرانے میں زیادہ دیر کر دی۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا اور وہ حابیل سے لیٹ ہونے کے متعلق معلوم کرے۔ قابیل نے کہا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری نہیں، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ قابیل کو غصہ آیا اور اس نے تیز دھار لوہے سے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اس کا سر کر دیا جبکہ وہ سویا ہوا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نے گلا دبا دیا کر منہ سے درندوں کی طرح کاٹ کر اس کو قتل کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینی و علمی کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بھول ہونے والوں کی غلطیوں کی تصحیح و اصلاح کے لیے ہمارا سے رابطہ کریں۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی اسلامک اپڈیٹ؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو کائنڈلی لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہماری ہر اسلامک اپڈیٹ جلدی سے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔